وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی شکر، آپ کی دعائیں پڑھیے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ دیکھیے، آپ کو بتایا تھا کہ اس لفظ باب کو یہاں پر تینوں طریقے سے پڑھنا درست ہے۔ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اور اضافت کے ساتھ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدأ یبدأ، بدأ کے معنی آتے ہیں شروع کرنا، ابتدا کرنا، اور بدأ یبدأ بدوا کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا۔ تو بدأ یبدأ اس کے دو مصدر ہیں، بدء اور بدو۔ بدو اگر مصدر ہے تو معنی ظاہر ہونا، اور بدء اگر مصدر ہے شروع کے معنی شروع کرنا، ابتدا کرنا۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس لفظ پر کچھ لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اس کا ترجمہ عام طور پر لوگ یوں کرتے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ اگر ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں تو آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اشکال آتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو 5 حدیثیں آپ پڑھیں گے باب الوحی کے اندر، بعد میں ان کو 7 قرار دیا ہے، تو 5 یا 7 حدیثیں جو باب الوحی میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان ساری احادیث مبارکہ میں وحی کے ابتدا کا بیان نہیں۔ تو اشکال ہوگا کہ جب باب جو ہے وہ ابتداء وحی کا ہے تو وہی روایتیں باب سے منطبق ہوں گی اور متعلق ہوں گی جن روایات میں ابتداء وحی کا بیان ہو، آغاز وحی کا بیان ہو، اور جن روایتوں میں آغاز وحی کا اور ابتداء وحی کا بیان نہ ہو تو وہ روایتیں باب سے غیر متعلق ہو جائیں گی، اور کتاب کے کسی باب میں ایسی احادیث کو لانا کہ جن کا باب سے تعلق نہ ہو، یہ سوچ نہیں۔ اس لیے اس کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ یہاں بدء کا ترجمہ ابتدا نہیں، بلکہ یہاں بدء کا ترجمہ ہے تاریخ اور احوال۔ آگے بھی آئے گا باب بدء الاذان یا کتاب بدء الاذان یا کتاب بدء الحیض، تو وہاں بھی ابتدا کا ترجمہ نہیں کریں گے، آغاز کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ یہاں بدء کے معنی ہے احوال اور تاریخ، وحی کی مکمل تاریخ اور وحی سے متعلق پورے احوال۔ اب جتنی روایتیں بھی ہیں، 5 یا 7 روایتیں، ان میں وحی کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں مذکور ہیں، تو ساری روایتیں باب سے متعلق ہو جائیں گی۔ اس لیے اس کا ترجمہ آپ نہ کریں گے باب کیف کان بدء الوحی، وحی کے احوال کا بیان، وحی کی تاریخ کا بیان۔ اس باب میں وحی کی تاریخ بیان کی جائے گی، وحی کے مکمل حالات بیان کیے جائیں گے۔ تو اب وہ جو اشکال ہو سکتا تھا کہ کچھ روایتیں باب سے متعلق ہیں اور کچھ روایتیں باب سے متعلق نہیں ہیں، اب وہ اشکال باقی نہیں رہے گا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ،
دیوتا سے اس طرح اشارہ کرنا کہ مشار الیہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چل سکے، لغوی اعتبار سے یہ مطلب ہے وحی کا، سمجھ میں آئی؟ اسی لیے بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ وحی کا مطلب ہے تفہیم، کسی کو اپنی بات سمجھا دینا۔ وحی اپنے عام مفہوم کے اعتبار سے انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی مخصوص ہے، بلکہ اپنے عمومی مفہوم کے اعتبار سے وحی کا تعلق انبیاء سے بھی ہے، اور وحی کا تعلق انبیاء کے علاوہ دوسرے انسانوں سے بھی ہے، اور وحی کا تعلق غیر انسانوں سے بھی ہے۔ قرآن پاک اس کی شہادت ہے۔ انبیاء سے وحی کا تعلق ہونا تو بالکل ظاہر سی بات ہے۔ انبیاء کے علاوہ دیگر انسانوں کے لیے بھی عمومی اور لغوی مفہوم کے اعتبار سے وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ دلیل ہے۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس یہ وحی بھیجی کہ تم اپنے اس نومولود بچے کو دودھ پلاتے رہو، فاذا خفت، اور جب تمہیں یہ اندیشہ اور خوف ہو، یہ ڈر ستانے لگے کہ سرکاری پولیس کو پتہ چل جائے گا نومولود بچے کا اور اس کی زندگی کے خطرے پیدا ہو جائیں گے، تو پھر تم کیا کرنا، فَأَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ، پھر تو اسے ایک صندوق میں بند کرنا اور سمندر میں لے جا کر کے پھینک دینا۔ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس وحی بھیجی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، الہام کر دیا، یہ بات ان کو سمجھا دی۔ تو اب یہ وحی کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ کی طرف، اور ظاہر بات ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو رسول بنا کر کے بھیجا اور ہم ان کے پاس وحی بھیجا کرتے ہیں۔ تو مرد ہی انبیاء بن کر دنیا میں آئے ہیں، عورت کوئی نبی بن کر نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت ایک بھاری ذمہ داری ہے، ایک نازک ذمہ داری ہے، اور عورت اپنی ساکھ اور تخلیق کے اعتبار سے اس بھاری ذمہ داری کو سنبھالنے کی متحمل نہیں ہے، سنبھالنے کی اہل نہیں ہے، اور جو اہل نہ ہو اس کو وہ ذمہ داری دینا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے کسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر بنا کر کے نہیں بھیجا۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے۔ تو ظاہر بات ہے جب کوئی عورت پیغمبر ہوئی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی اور پیغمبر نہیں ہے، لیکن وحی کی نسبت ان کی طرف کی گئی۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ اپنے لغوی اور عمومی مفہوم کے اعتبار سے وحی انسانوں کے ساتھ بھی خاص نہیں، بلکہ غیر انسان کی طرف بھی اس کی نسبت ہو سکتی ہے اور اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی شہادت موجود ہے۔ فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ ہم نے شہد کی مکھی کے پاس وحی بھیجی، یعنی ہم نے یہ کام اس کے ذمے کر دیا، ہم نے یہ کام اس کے سپرد کر دیا۔ اللہ نے کائنات کی جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جن کاموں کے لیے اور جن مقاصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، ان مقاصد کا ادراک اللہ نے ان کی حیثیت کے مطابق ان کو کرا دیا۔ یہ ادراک ہی ان کے حق میں وحی ہے۔ تو اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے وحی فرمائی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی شہد کی مکھی کو یہ بات سمجھا دی،
یہ بات اس کو ادراک کرا دی گئی کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، باغات میں رہا کرے اور پھولوں کا اور پھلوں کا رس چوسا کرے اور پھر اس کا شہر بنایا کرے تاکہ اللہ کی محبت کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو وحی اپنے لغوی اور عمومی مفہوم کے اعتبار سے انبیاء کے ساتھ مخصوص رہی ہے، بلکہ انبیاء کے علاوہ بھی دوسروں کی طرف اس کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے وحی کس کو کہتے ہیں؟ الکلام المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ کی طرف سے آنے والی وہ بات جو اللہ کے پیغمبروں کے پاس بھیجی جاتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری صورتیں حضرات محدثین نے بیان کی۔ یہ وحی تشریعی جو انبیاء علیہ السلام کے پاس بھیجی جاتی ہے اور جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، اس وحی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک وحی صریحی اور ایک وحی حکمی۔ وحی صریحی اور وحی حکمی۔ وحی صریحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی متلو، ایک وحی غیر متلو، جس کو ہم قرآن و حدیث کہتے ہیں۔ وحی متلو یعنی قرآن پاک، اور وحی غیر متلو یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ کی طرف سے وحی تشریعی آتی تھی اس کی تین صورتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک صورت تو یہ کہ اللہ کا کلام لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین تشریف لائے اور اللہ کا کلام پڑھ کر آپ کو سنا دیا، آپ نے سن لیا۔ جبریل امین جب اللہ کا کلام پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے تو وہ پوری باتیں، پورا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو جاتا تھا، یاد ہو جاتا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا، اس کے بھولنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ چنانچہ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک یہ گارنٹی اور ضمانت سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا تو آپ ڈرتے تھے، اندیشہ کرتے تھے بھول نہ جاؤ۔ اس لیے جب جبریل امین کلام الہی پڑھ کر کے سناتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ زیر لب پڑھتے رہتے، تو یہ مشقت کا کام تھا، تو قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا، کہ جب وحی آپ کے پاس آیا کرے تو اس کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے آپ پڑھا مت کرو ساتھ۔ یہ جو تمہارا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل سنا کر چلے جائے تو میں بھول جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اس کو تمہارے سینے میں محفوظ کر دینا اور یاد کرا دینا، اس کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا صرف یاد کرنے کی ذمہ داری نہیں، یہ بھی ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جس طرح ہمارا فرشتہ آپ کو قرآن سنا کر کے جائے گا، ہم اسی طرح آپ کی زبان پر اس قرآن کو پڑھوائیں گے۔ آپ کو نہ یاد کرنے میں کوئی مشقت ہوگی، نہ پڑھنے میں مشقت ہوگی، نہ یاد کرنے میں کوئی خلل ہو سکتا ہے، نہ پڑھنے میں کسی خلل کا امکان۔ اور فرمایا اس سے آگے کی بھی ہماری ذمہ داری، ثم ان علینا بیان، پھر اس قرآن کے جو معانی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو پیغام ہے، اس کو بھی آپ کے ذہن کے اندر کھول دینا، یہ ہم نے ذمہ داری لے دی۔ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ تو وحی کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر کے آتے تھے اور پڑھ کر آپ کو سنا دیتے تھے، آپ اس کو یاد فرما لیا کرتے تھے۔ اس میں نہ فرشتے کا کوئی دخل، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل۔ یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں جبریل امین کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف وہ واسطہ ہے، واسطے کے علاوہ ان کا کوئی اور دخل اس میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان الفاظ میں کوئی دخل نہیں، ایک زبر ایک زیر اور نقطہ بھی اس میں پیغمبر کا کوئی دخل نہیں ہے، خالصتاً اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل اور آمیزش نہیں ہے۔ آپ کا کام بھی صرف اتنا ہے کہ سن کر کے اس کو آگے پہنچا دینا ہے اور اس کی تشریح کر دینی ہے، اس میں آپ کا کوئی دخل کلام کی حیثیت سے نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کلام پہنچتا تھا تو آپ جبریل امین کے جانے کے بعد اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کے سامنے، اور لکھنے والوں میں سے جو صاحب موجود ہوتے تھے ان کو لکھنے کا معمول فرما دیا کرتے تھے، اس کو لکھ دیا کرتے تھے، پھر صحابہ کرام اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور پھر پوری امت کو قرآن کا کچھ حصہ نماز میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا، اور اسی طریقے سے نماز کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ حصہ موقع بموقع قرآن پاک پڑھتے رہنے کا مکلف ہم سب کو بنایا گیا، اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اس نعمت سے مالا مال فرمائے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اس کا نام ہے قرآن پاک اور وحی متلو۔ دوسرا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا یہ تھا کہ جبریل امین ایک مفصل مضمون لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور وہ مضمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے لفظوں میں صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما دیا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ پورا کا پورا مضمون اللہ کی طرف سے لایا گیا ہے، اور حدیث اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں اس کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ ہماری بات حدیث قدسی کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس کو قال اللہ تعالی یعنی رب سبحانہ و تعالی اس جیسے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی 200 سے کچھ زائد ہیں کل، اور ان حدیث قدسیہ میں صرف رقاق اور مواعظ کا بیان ہے، احکام شرعیہ کا بیان نہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے وحی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب آپ کے پاس قرآن آتا ہے تو اس قرآن کا مکمل مضمون، اس کی مکمل تشریح اور اس کی مکمل تفصیلات آپ کو اسی وقت مستحضر کرا دی جاتی ہے، آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے، پھر آپ حسب ضرورت موقع بموقع اس کو پوری زندگی بیان فرماتے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حدیث نبوی۔ تو یہ حدیث قدسی اور حدیث نبوی یہ دونوں وحی غیر مطلوب ہے، اور قرآن وحی مطلوب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی صریحی اور وحی حکمی، اور یہ وحی صریحی یہ 2 قسموں پر منقسم ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا نام قرآن پاک ہے، اور مطلوع کہنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو ضمن سمجھا دی نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے، نماز میں تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، اور پوری زندگی
نہ حسب توفیق سب کو قرآن پاک پڑھنے کا مکلف، اس کی تلاوت کی ذمہ داری دی گئی، اس لیے اس کو مطلوع کہتے ہیں۔ لا یتلو تلاوتاً، پڑھنا تو مطلوع، پڑھی جانے والی چیز۔ اور دوسری قسم وحی غیر مطلوع، جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ بھی قرآن پاک کی طرح اس کی مستقل باقاعدہ تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس کی دو قسمیں بیان ہو گئی تھی، حدیث قدسی اور حدیث، تو وحی غیر مطلوع کا نام ہے حدیث، اور حدیث کی دو قسمیں ہیں، حدیث قدسی اور حدیث نبوی۔ حدیث قدسی وہ حدیثیں کہلاتی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان فرمایا۔ قال اللہ تبارک و تعالی عن اللہ تبارک و تعالی عن الرب سبحانہ و تعالی۔ یہ ہے وحی صریح۔ اس کے علاوہ وحی کی ایک قسم ہے وحی حکمی۔ یہ وحی حکمی کا اطلاق 5 چیزوں پر کیا جاتا ہے، یعنی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ واضح طور پر تو وحی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی وحی کا درجہ حاصل ہے، تو یہ حقیقت اور انجام کے اعتبار سے یہ بھی وحی کہلانے کی حقدار ہے۔ یہ 5 چیزیں اچھی طرح ذہن نشین۔ نمبر 1، نبی کا خواب۔ نبی کا جو خواب ہے یہ بھی وحی حکمی ہے، یعنی اس میں نہ فرشتہ آتا ہے، نہ دل میں کسی چیز کا مضمون القاء کیا جاتا ہے، بلکہ خواب میں کوئی چیز دکھلائی جاتی ہے۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حکمن وحی ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے قربانی اور ذبح کے سلسلے میں کوئی باقاعدہ پیغام نہیں بھیجا تھا، صراحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں آیا تھا، بلکہ خواب میں ان کو دکھایا گیا، انی اذبحک فانظر ماذا، انی اذبحک فانظر ماذا، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بس یہ خواب دیکھا، ذبح کرتے ہوئے آپ کو دکھایا گیا، ذبح کرنے کا علیحدہ سے کوئی پیغام یا کوئی حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یا بنیہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا، یا بنیہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح اور قربان کر رہا ہوں۔ تو اب یہ خواب دیکھا اور اس کی فوراً تعمیل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اگر اس کو وحی کا درجہ حاصل نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرتے؟ تو نبی کا خواب بھی حکمت وحی ہوتا ہے، وہ بھی حقیقتاً وحی ہوتا ہے، گرچہ وحی کا معروف اور مشہور طریقہ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ دوسری چیز ہے نبی کا اجتہاد۔ نبی کا اجتہاد بھی حکمت وحی ہوتا ہے، جیسے عام مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، نبی بھی اجتہاد فرمایا کرتے ہیں۔ عام مجتہدین اور نبی کے اجتہاد میں ایک فرق ہے۔ دیکھو، نبی کے اجتہاد میں بھی خطا ہو سکتی ہے اور عام مجتہدین کے اجتہاد میں بھی خطا ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی کے اجتہاد میں اگر خطا ہو جائے تو نبی کو وحی صریح کے ذریعے اس پر مطلع اور آگاہ کر دیا جاتا ہے، اس خطا پر اس کو باقی اور برقرار نہیں رکھا جاتا، لیکن مجتہد کے واسطے ایسا کوئی انتظام نہیں۔ جیسے بدر کے اندر قیدیوں کو پکڑ لیا گیا، اب ان قیدیوں کو کیا کیا جائے؟ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیے جائے، معاف کر دیے جائے، یا قتل کر دیے جائے؟ کون سی صورت اختیار کی جائے؟ ان صورتوں میں سے کسی خاص صورت کی تعیین کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آپ کے پاس نہیں آیا تھا کہ اس خاص موقع پر آپ اس خاص صورت کو اختیار کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر اپنے طور پر سوچا اور اجتہاد کیا
اور آپ نے یہ بہتر محسوس کیا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، لیکن اس موقع پر فدیہ لے کر کے چھوڑنا یہ بات اللہ کے نزدیک اولا نہیں تھی، تو تربیت کی گئی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض، 10ویں پارے کے اندر جو ہے تو نبی بھی اجتہاد فرماتے ہیں اور عام امتی بھی اجتہاد فرماتے ہیں، لیکن دونوں کے اجتہاد میں خطا کا امکان ہے، لیکن فرق بنیادی طور پر دونوں میں کیا ہے کہ نبی سے اگر اجتہاد میں خطا ہو گئی، چوک ہو گئی بحیثیت بشر، تو اس خطا پر وہ باقی نہیں رہیں گے، بلکہ وحی صریح کے ذریعے اس پر متنبہ اور ادا کر دیا جائے گا اور اصلاح کر دیا جائے گا۔ لیکن عام مجتہدین کے لیے ایسا کوئی انتظام، دو چیزیں ہو گئی ہیں، حکماً جن چیزوں کو 5 چیزوں کو وحی کہا گیا ہے ان میں سے نبی کا خواب، نبی کا اجتہاد، اور تیسری چیز ہے اجماع امت۔ اجماع یہ بھی حکماً وحی ہے، اس لیے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کو شریعت کے احکام کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ جو 3 جو ہے احکام شرعیہ کی بنیادیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع، اور قیاس جو 4تھی چیز ہے وہ مظہر ہے، مثبت نہیں۔ دیکھو یہ جو دلائل شرعیہ 4 ہیں ان میں سے 3 چیزیں مثبت ہیں اور 1 چیز مظہر ہے۔ قرآن، سنت اور اجماع یہ مثبت ہیں اور قیاس مثبت نہیں ہے بلکہ قیاس مظہر ہے، یعنی قرآن و حدیث میں اور اجماع صحابہ میں جو احکام آئے ہیں انہی میں اس غیر منصوص مسئلے کے حکم کی طرف بھی اشارہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ مجتہدین قیاس کر کے اشارہ پا کر کے اس تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ مثبت نہیں ہے بلکہ مظہر ہے۔ تو بہرحال اجماع، یہ اجماع حجت ہے اور یہ بھی حکماً وحی کے درجے میں ہے، یعنی جیسے وحی کے ذریعے ثابت شدہ چیزوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اجماع امت کے ذریعے جو مسائل طے ہو جائیں گے ان پر عمل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، ان کے خلاف ورزی کی اجازت ہے۔ قرآن پاک میں اس کی حجیت کو بیان کیا گیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حق کے واضح ہو جانے کے بعد جو آدمی نبی کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو آدمی مخالفت کرے اللہ کے رسول کی، من بعد ما تبین له الہدیٰ، ہدایت کے واضح اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد، یہ حجیت حدیث ہے کہ نبی کی مخالفت کرنا یہ کیا ہے؟ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی مخالفت اور اس کے حکموں کو ماننا چاہیے، اور اس کے حکموں کا نام ہی حدیث ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حدیث کیا ہے؟ حجت ہے۔ تو آیت کے پہلے ٹکڑے کے اندر حجیت حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا ٹکڑا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آدمی مؤمنین کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ استعمال کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم تو اس کے لیے انہی چیزوں کا انتظام کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے۔ اس طرف چلنا چاہتا ہے اس طرف چلنے دیں گے، اس طرف چلنا چاہتا ہے اس طرف چلنے، لیکن ہوگا کیا؟ نُصْلِهِ جہنم۔ ان دونوں طرح کے لوگوں کو، جس نے نبی کی مخالفت کی، جس نے مؤمنین کے راستے کو چھوڑ دیا، ہم کیا کریں گے؟ نُصْلِهِ جہنم، اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہر مومن کی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہے یتبع غیر سبیل المؤمنین، اس کے اندر جو ہے حجیت اجماع کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اجماعی حجت ہے۔ اور دوسری دلیل اس کی حدیث پاک کے اندر فرمایا
لا یجمع اللہ هذه الامة على الضلالہ، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی، دو آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی کر سکتے ہیں گمراہی کو اختیار، غلط راستے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن پوری امت کا اہل علم کا طبقہ مجموعی طور پر کسی غلط بات پر متفق ہو جائے، اس کو حق مان لے اور حق مان کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، لا یجمع اللہ هذه الامة علی الضلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں فرما سکتا۔ فرمایا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، دیکھو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت، اور اللہ کی تائید ہمیشہ حق کے ساتھ آتی ہے، باطل کے ساتھ کبھی اللہ کی نصرت اور تائید نہیں آتی۔ تو مسلمانوں کے متفقہ فیصلے کے لیے اللہ کی نصرت اور تائید کا وعدہ ہے، ید اللہ علی الجماعہ۔ تو جب نصرت کا وعدہ ہے، تائید کا وعدہ ہے، اور نصرت اور تائید اللہ کے حق کو حاصل ہوگی، باطل کو کبھی، تو مسلمانوں کا اہل علم، اہل تقوی، اہل صلاح جو طبقہ ہے وہ کسی بات پر متفق ہو جائے تو وہ اس کے حق ہونے کی علامت ہے، وہ باطل نہیں ہو سکتا، کیونکہ باطل ہوتا تو اللہ کی نصرت اس کو نہیں ہو سکتی، اللہ کی تائید اس کو نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز ہے اجماع، بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھی چیز ہے اجتہاد۔ نبی کا دیکھو اجتہاد دو، ایک نبی کا خواب، ایک نبی کا اجتہاد، اور ایک ہو گیا اجماع، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے عام مجتہدین کا اجتہاد اور عام مجتہدین جو قیاس کرتے ہیں وہ بھی جو ہے کیا ہے؟ حکمن وحی ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے اس سلسلے کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ بھی اس میں کسی طرح کی غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلطی اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا اذا اجتہد الحاکم، جب کوئی آدمی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے، کسی مسئلے کو طے کرنے کے لیے بیٹھے، اور مسئلے کو طے کرتے وقت اس سے چوک ہو جائے، اجتہاد میں اس سے خطا ہو جائے، تو اگر اس کو ثواب صحیح چیز اس نے حاصل کر لی فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کو 2 چیزیں ملے گی، اور اگر اس کو جو ہے خطا ہو گئی، چوک ہو گئی اس سے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو ایک محنت کرنے کا ضرور ملے گا۔ تو یہ جو قیاس ہے، جو اجتہادی مسائل ہیں، یہ اجتہاد اہل صلاح کا، اور جن لوگوں کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اجتہاد کی، ان لوگوں کا اجتہاد بھی یہ در حقیقت، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ صحابہ کا اجتہاد، چوتھے نمبر پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ صحابہ کا اجتہاد، کہ صحابہ کا اجتہاد یہ بھی حکم، یعنی انہوں نے اجتہاد کر کے جو مسائل طے کیے ہیں تو وہ بھی حکمن وحی کے درجے میں ہیں، اور امت کے لیے لازم ہے کہ ان کی پیروی کریں، صحابہ کے اجتہادات سے باہر جانے کی امت کو اجازت نہیں۔ جس مسئلے کے اندر صحابہ کا اجتہاد اور اس میں اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہو تو اجماع میں چلا گیا، اختلاف ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ تو اختیار ہے کہ ان اجتہادی مسائل میں سے آپ دونوں میں سے کسی ایک شق کو لے سکتے ہیں، یہ لے لیں یہ لے لیں، لیکن آپ اس کے دائرے سے باہر نکل کر کے چلے جائیں، کلی طور پر اس کو چھوڑ دیں، اس کی اجازت نہیں۔ پر عام امت کا اجتہاد، ٹھیک ہے نا، یہ جو عام امت کا اجتہاد ہے یہ بھی جو ہے حکمن وحی کے درجے میں ہے، اس لیے کہ اس کی پیروی کرنے کی
اور اس کی تعمیل کرنے کی شرعاً جو ہے تاکید کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہ وحی کی حقیقت میں کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، وحی صریحی اور وحی حکمی۔ پھر وحی صریح کی 2 قسمیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مصداق قرآن پاک ہے، اور وحی غیر مطلوع سے مراد احادیث ہیں۔ اس کی بھی 2 صورتیں، احادیث قدسیہ اور احادیث قدسیہ۔ اور وحی حکمی کی 5 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ سمجھ شریف میں آ گئی آپ کو؟ یہاں ضمنی طور پر ایک بات اور ذہن نشین کر لیں۔ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، ایک عام طور پر لوگوں میں رجحان یا غلط نظریہ یا غلط بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، صحابہ کا طرز عمل ہمارے سامنے موجود ہے، تو پھر یہ ائمہ اربعہ کی جو تقلید کی جاتی ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کی باتیں موجود ہیں، اللہ کی باتیں موجود ہیں، اور وہ پکی اور سچی ہیں، ان میں کسی طرح کے نقص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ان کے ہوتے ہوئے پھر ائمہ کی تقلید کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ائمہ کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ کیا سمجھ لیں گا؟ تو اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھو، اس وقت اس کی آپ کو ضرورت ہے، اس لیے کہ بڑا لوگوں میں غلط فہمی پھیلانے کی مستقل تحریک چل رہی ہے۔ امت کو راہ راست سے ہٹانے کے واسطے یہ باقاعدہ ایک مشن اور منصوبہ ہے، اور ہر غلط منصوبے کو خوبصورت جامہ پہنایا جاتا ہے، اس لیے کہ غلط منصوبوں کو اگر ان کی اصل تصویر کے ساتھ لوگوں کے سامنے لایا جائے تو کوئی ان کو قبول نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ تو ان کی اصل تصویر پر پردہ ڈال کے ان پر ایک خوبصورت نقاب چڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس خوبصورتی کے دھوکے میں آ کر اس غلط چیز کو قبول کریں۔ تو یہاں بھی یہ بڑا خوبصورت لباس پہنایا گیا اس کو کہ صاحب نبی سے اچھی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا ابو حنیفہ نبی سے زیادہ جانتے تھے؟ امام شافعی نبی سے زیادہ جانتے تھے؟ بھائی نبی کے ہوتے ہوئے ابو حنیفہ کی تقلید کا کیا مطلب ہے؟ نبی کے ہوتے ہوئے امام شافعی کی تقلید کا کیا مطلب ہے؟ نبی کے ہوتے ہوئے امام احمد کی تقلید کا کیا مطلب ہے؟ نبی کے ہوتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ تمام مسائل شرعیہ میں تقلید نہیں ہوتی، تمام تقلید نہیں ہوتی۔ 80% مسائل وہ ہیں جو براہ راست قرآن اور حدیث سے لیے گئے، صاف صاف ان کا حکم موجود ہے، تو ان میں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ بھائی قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہے، اس میں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ یا ہے آت الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس میں کسی نبی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ہے تو براہ راست قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں احکام دیے گئے صاف صاف واضح واضح، ایسا کرو، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، حسد مت کرو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو۔ تو ان میں ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ اس کی بھی تقلید نہیں، قرآن پاک سے سیدھا سیدھا۔ چند مسائل ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے، اور وہ چند مسائل جن میں تقلید کی جاتی ہے عقلاً ان میں تقلید کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اگر تقلید نہ کی جائے تو عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، گویا وہ فطری ضرورت ہے، اور جو چیز فطری ضرورت سے ثابت ہو وہ غلط ہوگی کہ صحیح ہوگی؟ تو بعض مسائل ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے،
اور وہاں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں اس مضمون کو کافی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو چند مسائل، ان چند مسائل کو آپ سمجھو اور دیکھو کہ آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ ان میں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ دیکھیے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق استنباط سے ہے، یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو نصوص کے اندر صاف صاف ذکر نہیں کیے گئے، بلکہ نصوص کی تہ کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کو استنباطی مسائل کہتے ہیں۔ ان استنباطی مسائل میں آپ جو ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی عالم کے رہنمائی اور تقلید کے بغیر عمل کر سکیں شریعت پر۔ مثلا قرآن پاک میں یہ کہا گیا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لیا کرو، یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ تو اب اس نص سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ چار چیزیں ضروری اور فرض ہیں۔ وضو کے تحقق کے لیے چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ کیا ہے؟ یہ لازمی چیزیں ہیں، یہ وضو کے فرض ہیں جن کے بغیر وضو کا تحقق۔ لیکن ان کو پے در پے کرنا چاہیے یا بیچ میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں؟ ان میں ترتیب ہونی چاہیے یا بغیر ترتیب کے بھی یہ کام ہو جائے گا؟ بتائیے اس آیت میں صاف طور پر اس کا ذکر ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے نا۔ اب اس کو اس کی تہ میں سے نکالنا ہے، تو ائمہ کرام میں سے مجتہدین میں سے ہر شخص نے سوچا غور و فکر کیا کہ ترتیب ہونی چاہیے، ضروری ہے، ترتیب ضروری نہیں، موالات ضروری ہے یا موالات ضروری نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے عام انسان کے حوالے اگر یہ بات کر دی جائے کہ بھئی ترتیب وضو میں ہے یا نہیں ہے، موالات ہے یا نہیں ہے، تم خود طے کرو، تو سارے انسانوں کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی صلاحیت ہے؟ نہیں۔ ائمہ مجتہدین نے غور و فکر کیا، ایک امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے کہ موالات شرط ہے، یعنی آپ نے چہرہ دھو لیا، اب چہرہ سوکھ جانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجیے، ہاتھ کے سوکھ جانے سے پہلے آپ مسح فرما دیجیے، فوراً پاؤں دھو لیجیے، یعنی ایک عزم سے فارغ ہونے کے بعد اب دوسرے عزم پر عمل کرنے کے لیے تاخیر کی مہلت فوراً کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے موالات نہیں کی، چہرہ دھو لیا، باتوں میں لگ گئے، چائے پینے لگ گئے، اس کے بعد ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد مسح کر لیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موالات چھوٹ گئی، لہذا اب اس کا وضو نہیں ہوا۔ اور ائمہ ثلاثہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ موالات شرط نہیں ہے، سنت ہے۔ مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ پے در پے کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے پے در پے نہیں کیا اور تاخیر کر لی تو وضو ہو جائے گی۔ اب دیکھو یہ مسئلہ کہ اعضائے وضو کے وظائف ادا کرنے میں پے در پے کرنا موالات لازم ہے یا موالات سنت ہے؟ اب یہ سنت اور وجوب کا درجہ طے کرنے کے لیے عام آدمی یہ درجہ طے نہیں کر سکتا، اور نہ کسی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، نہ قرآن کی کسی آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔
تو اب صرف قرآن کو دیکھ کر کے، صرف حدیث کو دیکھ کر کے اس کو طے نہیں کیا جا سکتا. اس کو اہل علم گہرائیوں میں اتر کر کے طے کرتے ہیں. ظاہر بات ہے ایسے میں اختلاف ہوگا، اور اختلاف کے نتیجے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ ادھر والے کی اتباع کرنا چاہیں ادھر کی کر لیں، ادھر والے کی کرنا چاہیں تو ادھر کی کر لیں. تو اب یہاں تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار ہے نہیں ہے نا. تو تقلید پوری شریعت کے اندر نہیں ہوتی، چند مسائل میں ہوتی ہے، اور وہاں تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہوتا. دوسرے مسائل جہاں تقلید ضروری ہوتی ہے، نص فہمی کا اختلاف، یعنی کوئی چیز نص شرعی کے اندر مذکور ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن اس نص کے اندر دو معنی کا احتمال ہے. تو اب یہاں کون سے معنی مراد لیے جائیں؟ ظاہر بات ہے ہر انسان اس کو طے نہیں کر سکتا، اور اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. جب دونوں چیزوں کا احتمال ہے تو کسی کا ذہن اس طرف جا سکتا ہے، کسی کا ذہن اس طرف جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے، او لامستم النساء، تم عورتوں کو چھو لو. تو ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ لامسا اور لمسا میں کوئی فرق نہیں. جو لامسا ہے اور جو لمسا ہے دونوں کا مفہوم ایک ہی چھونا. جب دونوں کا مفہوم ایک ہے چھونا، تو دونوں کو ایک معنی پر محمول کیا جائے گا. تو اب اس آیت کے اندر نواقض وضو کا بیان ہے یا نواقض غسل کا بیان ہے؟ اور اس سے پہلے جو ہے اس میں نواقض وضو کا بیان ہے. اور پیچھے سے آئے آپ قلتم من الصلاة والی آیت پڑھو شروع سے. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. یہ دو ٹکڑے ہیں. أو جاء أحد منكم من الغائط، اس کے اندر طے ہے سب کے نزدیک کہ اس میں نواقض وضو کا بیان ہے. تو او لامستم النساء جو دوسرا ٹکڑا ہے، اس میں نواقض وضو کا بیان ہے یا نواقض غسل کا بیان ہے؟ ائمہ ثلاثہ یوں فرماتے ہیں کہ اس میں نواقض وضو کا بیان ہے. اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر وضو کرنے کے بعد کسی عورت کو چھو دے گا تو عورت کو چھوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب اس کو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے. جب تک وہ اپنے وضو کا اعادہ نہیں کرے گا تب تک اس کے لیے نماز پڑھنے کا موقع میسر نہیں. ٹھیک ہے. ان حضرات کا ماننا یہ ہے کہ دیکھو لامسا کے معنی چھونا اور لامسا کے معنی بھی چھونا. تو جب دونوں کے معنی چھونے صاف صاف ہے، لامسا اور لامسا کے معنی چھونا، اور لامستم النساء تم عورت کو چھو دو، تو پہلے سے بیان کس کا چلا رہا؟ نواقض وضو کا. جب پہلے سے نواقض وضو کا بیان چلا آ رہا ہے تو اس میں بھی نواقض وضو کا بیان ہے، اور مسئلہ طے ہو گیا کہ عورت کو چھونا ناقض وضو ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس ٹکڑے میں نواقض وضو کا نہیں بلکہ نواقض غسل کا بیان. وہ فرماتے ہیں کہ لامسا اور لامسا کے اندر فرق ہے. لمس کے معنی آتے ہیں مطلق چھونا، ٹچ کر دینا کسی چیز کو، اور لامسا یہ باب مفاعلہ تھا، اور باب مفاعلہ کے اندر فعل من الجانبین ہوتا ہے. تو لامسا کے معنی ہے ایک دوسرے کو پکڑنا. آپ اس کو پکڑے وہ آپ کو پکڑے تب لامسا کا تحفظ ہوگا. ایک کے پکڑنے سے لامسا کا تحفظ. تو لامسا چونکہ باب مفاعلہ سے ہے اور مفاعلہ کے اندر فعل جانبین سے ہوتا ہے،
تو لامسا کا تحقق جب ہوگا جب کہ عورت مرد کو چھوئے، عورت مرد کو چھوئے. تو لامسا کے معنی ہے ایک دوسرے کو پکڑنا، اور یہ ایک دوسرے کو پکڑنے کا جو عمل ہوتا ہے یہ جمع میں ہوتا ہے. بیوی اور شوہر جب ملاقات کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو جیسے ہی انزال کا وقت ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں، کولی کرتے ہیں، قبضاتے ہیں. تو یہ لامسا کا جو تحقق ہے یہ ہوتا ہی جمع کے وقت ہے. اور جمع مشبات غسل میں سے ہے نا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں او لامستم النساء کے اندر یہ نواقض وضو کا نہیں بلکہ نواقض غسل کا بیان ہے. اب آپ بتائیے بغیر تقلید کے اس میں کوئی چارہ کار ہے؟ یہاں نواقض وضو کا ذکر ہے یا نواقض غسل کا ذکر ہے، اس کو قرآن نے طے نہیں فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراحتاً اس کو طے نہیں فرمایا. تو اب آپ بتائیں ایسی صورت میں اجتہاد کی ضرورت پیش آئے گی نا، قیاس کی ضرورت پیش آئے گی. اور اجتہاد و قیاس ہر شخص کا منصب نہیں کیا ہے. تو جن لوگوں کو یہ منصب اور یہ صلاحیت اور مقام حاصل نہیں ہے، اب آپ بتائیے کہ ان کے لیے عمل کا کیا راستہ ہے؟ سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ جو اس منصب پر فائز لوگ ہیں، جو اس مقام پر فائز لوگ ہیں، انہوں نے اپنے علم، اپنی محنت، اپنے اجتہاد کے ذریعے جو راہ عمل متعین کی ہے، ہم اس راہ عمل کو اختیار کر کے قرآن و سنت پر عمل کریں. تو تقلید کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی امام کی بات مانی جائے. قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی امام کی بات تو کوئی مومن مان ہی نہیں سکتا، اور مانے تو پھر اس کے ایمان کے کوئی معنی نہیں رہتا. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا مفہوم جہاں پر واضح نہیں ہے یا جہاں پر قرآن و حدیث بظاہر ساکت ہیں، ان مسائل میں جو مراد قرآنی اور مراد نبوی تلاش کی ہے اہل علم نے، اہل اجتہاد نے، تو ان کی تلاش کی ہوئی مرادوں کے مطابق ہم قرآن و حدیث کی مراد پر عمل کریں. تو تقلید کا مطلب ترک مراد قرآن نہیں، ترک مراد حدیث نہیں، بلکہ مراد حدیث اور مراد قرآن پر عمل کرنا، اپنے ائمہ کی فہم، ان کے اجتہاد اور ان کے قیاس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر اعتماد کرتے ہیں. یہ ہے تقلید کا مطلب. تیسرے مسائل جہاں اختلاف ہوتا ہے اور تقلید کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ناسخ اور منسوخ والے مسائل ہیں. یعنی کوئی کام ایسا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو طرح سے ثابت ہے، ایسے بھی اور ایسے بھی. ظاہر بات ہے وہ ایک وقت میں تو ہو نہیں سکتے دونوں کام، تو ان میں سے ایک پہلا ہے ایک بعد کا ہے، اور طے ہے کہ پہلا والا جو ہے وہ منسوخ ہوگا، بعد والا ناسخ ہوگا. تو بہت ساری چیزیں تو جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ناسخ اور منسوخ ہونے کے قرائن موجود ہیں، علامتیں موجود ہیں حدیث کے اندر. جیسے توضؤ مما مست النار کے سلسلے میں وضاحتیں موجود ہیں حدیث پاک کے اندر. حدیث میں صاف طور پر موجود ہے کان آخر الامرین ترک الوضوء مما مست النار، کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ جو ہے آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو کھانے کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے. لیکن کہیں کہیں ناسخ کون سا ہے، منسوخ کون سا ہے، اس کی وضاحت مذکور و موجود نہیں ہے. تو وہاں ائمہ مجتہدین نے اپنی بصیرت، اپنے علم اور تحقیق و جستجو کی بنیاد پر یہ طے کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے. اور ظاہر بات ہے جب 10-5 لوگ، 2-4 لوگ مل کر ایک مسئلے پر غور کریں گے تو سب کی رائے ایک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. رائے میں اختلاف ہونا ہے. تو اب رائے کے اختلاف ہو جانے کی صورت میں آپ کے واسطے یہی راستہ ہے
کہ آپ ان دونوں رائے میں سے یا تینوں رائے میں سے کسی ایک رائے پر عمل کر لیں. اسی رائے پر عمل یعنی نص کو سمجھنے کے سلسلے میں، نص کی مراد کو متعین کرنے کے سلسلے میں جو متعدد آرا ہیں، ان آرا میں سے کسی ایک رائے کو عمل کے لیے اختیار کرنے کا نام تقلید ہے. نص کو چھوڑ کر نہیں، ہماری بات، نص کو چھوڑ کر کسی امام کی بات ماننا حرام اور ناجائز ہے، ایمان کے لیے مہلک ہے. بلکہ نص کی مراد جہاں واضح نہ ہو، وہاں اس کی مراد کو واضح کرنے کے سلسلے میں جو ائمہ کی رائے ہے، ان آرا میں سے کسی رائے کو اختیار کر کے اس نص پر عمل کرنا، اس کا نام تقلید ہے. تو تقلید نص پر عمل کرنے کا نام ہے، نص کو چھوڑنے کا نام. بس فرق اتنا ہے کہ جو نصوص واضح ہیں ان میں چونکہ کسی کی رائے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے، لہذا وہاں کسی کی رائے کو واسطہ بنائے بغیر براہ راست ڈائریکٹلی نص کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. جہاں نصوص کی مرادات واضح نہیں ہیں، نصوص کی حیثیت واضح نہیں ہے، تو اس کو واضح کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، اور مجتہدین کی آرا میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو وہاں مختلف آرا میں سے کسی ایک رائے کی روشنی میں نصوص پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے. تو تقلید میں بھی نصوص پر ہی عمل ہوتا ہے، نصوص کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ تقلید کا مطلب ہے نص کو چھوڑ کر کسی امام کی بات مان لینا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی جہالت ہے. تقلید کا یہ مطلب نہیں ہے. بات سمجھ پا رہے؟ تو تقلید صرف چند مسائل میں ہوتی ہے، اور وہاں تقلید کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جہاں نص فہمی کا اختلاف ہو جائے کہ اس نص کی مراد کیا ہے، اس مراد میں دو چیزوں کا احتمال ہو، اس کی تعین میں اختلاف ہوگا. یہاں تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. ناسخ اور منسوخ کی حیثیت متعین کرنے میں اختلاف ہو جائے، یہاں تقلید کی جائے گی اور تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. استنباطی مسائل، ایسے مسائل جو نصوص کی تہ میں چھپے ہوئے اور ماہرین اس کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کو نکال کر لاتے ہیں، تو عام آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. لہذا اس مراد نص کو پانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کسی ماہر شناور کی ضرورت ہے. تو اس کی رائے کی روشنی میں اس نص پر عمل کرنے کا نام تقلید، ترک نص کا نام نہیں بلکہ عمل بالنص کا نام ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.